اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری، مسلم اور امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، ان کو اس کا صحیح علم نہیں ہے کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہیں، مشتبہ ہیں۔ جو شخص اپنے دین اور آبرو کو بچانے کے لیے ان سے بچے گا، یعنی مشتبہ چیزوں سے بچے گا، وہ سلامتی میں رہے گا۔ لیکن جو شخص ان میں سے کسی میں مبتلا ہوگا، اس کا حرام میں مبتلا ہونا بعید نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر یہ بات سمجھائی۔ فرمایا، جس طرح کوئی شخص ممنوعہ چراگاہ کے قریب اپنے جانور اگر چرانے کے لیے لے جائے گا تو خدشہ ہے کہ کسی بھی وقت اس کے جانور اس ممنوعہ چراگاہ میں داخل ہو جائیں گے، خبردار۔ اسی طرح ہر بادشاہ کی ممنوعہ چراگاہ ہوتی ہے، یعنی یہاں چراگاہ سے مراد یہ ہے کہ ہر بادشاہ کا ایک قانون ہوتا ہے جس کی روح سے کچھ چیزوں کو ناجائز اور حرام قرار دیا جاتا ہے، جن چیزوں سے منع کر دیا جاتا ہے تو ان کے قریب جانا جو ہے وہ ناجائز ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی ممنوعہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں۔ اللہ نے جو حدود اور قیود حلال اور حرام کی مقرر کر دی ہیں، تو اس میں جن چیزوں کو اس نے ممنوع قرار دیا، جن سے منع کر دیا، جن سے روک دیا ہے، جن کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ اس کی ممنوعہ چراگاہیں ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یعنی مشتبہ چیزوں سے جب تک ہم نہیں بچیں گے تو ہم حرام سے نہیں بچ سکتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے دور میں کسی کے پاس 10 درہم ہوتے، 10 درہم جو اس نے محنت کر کے کمائے ہیں، تجارت کے ذریعے سے کمائے ہیں، لیکن ان میں سے 1 درہم کے بارے میں اگر اسے شک پڑ جاتا کہ معلوم نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، لیکن 9 بالکل شک سے بالاتر ہوتے اور پاک اور حلال ہوتے، تو وہ ان 9 سے بھی دستبردار ہو جاتا کہ مبادا کسی وجہ سے اس کے اندر حرام شامل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! آج ہمارا حال کیا ہے؟ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں اور ان کا خوردنی تیل کا بڑا کاروبار تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے جو تیل لایا، بڑی مقدار تھی تیل کی، اور یہ مشکیزوں کے اندر وہ تیل پڑا ہوا تھا۔ ایک مشکیزے کو کھولا گیا تو اس کے اندر مرا ہوا چوہا نکلا۔ امام صاحب کو یہ مشورہ بھی دیا گیا اور بات بھی اپنی جگہ صحیح نظر آتی تھی کہ وہ تیل جو ہے اس کو ضائع کر دیا جاتا، لیکن امام صاحب کی دور رس اور دور بین نگاہ یہاں تک گئی کہ انہوں نے اس پہ سوچنا شروع کیا کہ آخر یہ چوہا آیا کہاں سے ہے۔ تو وہ اس فیصلے پہ پہنچے کہ جہاں سے یہ تیل لیا گیا وہاں یہ چوہا مرا ہوا تھا، تو ایک مشکیزے کے اندر وہ مرا ہوا چوہا داخل ہو گیا، لیکن باقی مشکیزوں کے اندر جو تیل ہے، ظاہر ہے کہ اس مرے ہوئے چوہے کے اثرات تو سارے تیل کے اندر بنیادی طور پر شامل ہیں۔ انہوں نے وہ سارے کا سارا تیل جو اس وقت لاکھوں کی مالیت کا تھا، اس سارے کو صحرا کے اندر ضائع کرنے کا حکم دے دیا۔ فرمایا اب اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا میرے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ تھے خیر القرون کے لوگ جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی۔ آج ہم روتے ہیں، مصیبتیں، وبال، پریشانیاں، دکھ، درد، رنج، علم، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا رزق حلال کا ہے یا حرام ہے۔ اسی طرح فحاشی، عریانی اور جسم فروشی، زنا اور اس کے طرف آنے والے جتنے ذرائع فحش لٹریچر ہے، جتنی مطلب یہ ہے کہ فحاشی، عریانی، بے حیائی کی قسمیں ہیں، گانے، موسیقی، مخلوط مجالس، ان کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا اور پیسے کمانا تمام حرام ہے یہ رزق۔ اسی طرح مساج سینٹر اور بیوٹی پارلر جو بنے ہوئے ہیں، اگر ان میں کوئی ناجائز اور حرام کام نہیں ہوتا تو بالکل وہ حلال ذرائع ہیں، لیکن ان میں حرام کاموں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ ان سینٹروں کے اندر جو ہے وہ لڑکیاں جو ہے ان سے خدمت لی جاتی ہے، مردوں کی مالشیں کرتی ہیں، ان کا مساج کرتی ہیں، تو یہ بالکل حرام ذریعہ ہے۔ اس طرح وہاں پہ جو ہے وہ خواتین کی بویں باریک کی جاتی ہیں، ان کے دانتوں کے درمیان جو ہے وہ وقفہ ڈالنے کے لیے ان کو جو ہے وہ گھسا جاتا ہے۔ اسی طرح اضافی بالوں کے لیے وگ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حاصل کیا سے اگر کوئی حرام کام ہے اس کے ذریعے سے روزی حاصل کی جاتی ہے تو وہ بالکل حرام ہے۔ اسی طرح باربر شاپ ہے، تو اگر کوئی آدمی جو ہے وہ داڑیاں مونڈتا ہے
تو یقیناً مطلب یہ ہے کہ یہ کام حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا رزق بھی جو ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح سونے چاندی کے برتنوں سے فائدہ اٹھانا، ان کی خرید و فروخت، ان کی خرید و فروخت کیوں جو ہے وہ حرام ہے؟ امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، تو اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا بھی حرام ہو گیا۔ اس طرح وراثت کی تقسیم میں لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، بیٹیوں کو وراثت کے حق سے محروم کر دیتے ہیں، یا کسی جو ہے وہ بچے کو آگ کر دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کسی کی زمین کے اوپر، کسی جائیداد کے اوپر، کسی کے مال کے اوپر اگر ناجائز قبضہ کر لیا تو وہ جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ جادو ٹونے کے ذریعے سے، علم غیب کے دعووں کے ذریعے سے، کاہن ہیں، فالگیر ہیں، دست شناس ہیں، اور اس طرح سے مختلف ذریعوں سے جو ہے وہ روزی کمانے والے لوگ جو ہیں، اس طرح تصاویر اور مجسموں کی خرید و فروخت ہے، اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا رزق جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تمام رزق حرام کے جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، حتیٰ کہ مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ ہمارے جسم کے اندر حرام شامل نہ ہو، اور ہماری عبادتیں بھی رائے گاہ نہ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی ہمارا رزق نہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔